حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ایک جنگ میں ایک غزوے میں شامل نہیں تھے، باقی تمام میں غزوے تبوک میں مولا علی مشکل کشا شامل نہیں ہوئے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری ایک روایت میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا جو ہے نا ملے اور آپس میں بات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا کہ اے علی، آپ میں سے آپ یا میں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا مدینہ پاک میں ہونا ضروری ہے. ہم دونوں میں سے کسی ایک کا مدینہ پاک میں ہونا ضروری ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میں جہاد کا قصد کرتا ہوں، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے، آپ نے مدینہ پاک میں آنا. اب حکم تھا، حضور کا حکم ہے، جہاد کے لیے کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. اور مدینہ پاک میں رکنے کے لیے کس کا حکم تھا؟ رسول اللہ کا. تو مولا علی مشکل کشا کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا حکم بڑا ہے یا رسول اللہ کا؟ پتا تھا نا کہ اللہ کا حکم بڑا ہے، لیکن اللہ کا حکم رسول اللہ کی اتباع میں ہے. اللہ کا حکم ماننا رسول اللہ کی اتباع میں ہے. وہ حکم جو رسول اللہ کی اتباع کے خلاف جا کے مانا جائے وہ اللہ کے حکم کو ماننا نہیں ہے. اللہ کا پہلا حکم کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. پہلا حکم یہ ہے. اس لیے مولا علی مشکل کشا کو پتا تھا بے شک جہاد کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میرے محبوب نے جو اللہ کے محبوب ہیں، میرے محبوب جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ آپ نے مدینہ میں رہنا ہے. تو آپ مدینہ میں رک گئے. صحابہ کرام حضور کے ساتھ روانہ ہوئے. مدینہ میں لوگوں نے بات کی کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے ایسی کون سی خطا ہوئی، کون سی ایسی بات غلط لگی ناگوار گزری حضور پاک کو کہ وہ ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے. اب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے یہ بات سن لی. اب ظاہر ہے جس نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کی گود میں، اور جس نے گھٹی لی رسول اللہ کی زبان چوس گئی، اور جس نے پرورش پائی رسول اللہ کے آغوش میں، ان کے سائے میں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کے اوپر عمل کیا، ان کے سارے اوصاف اپنے اندر شامل کیے. جیسے حضور پاک کی ذات کی ویسے مولا علی مشکل کشا نے ویسے ہی بننے کی کوشش کی، جیسا حکم ہوا ویسے ہی معاملہ. اب ظاہر ہے جب اتنی زندگی گزارنے کے بعد دماغ میں تو آئے گا نا سوال آئے گا کہ میرے سے ایسی کون سی خطا ہو گئی، ایسی کون سی بات ہے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کیوں نہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی اصلاح کروا دوں. تو وہ وہاں سے مدینہ پاک سے نکلے اور حضور علیہ السلام کے پاس آئے. مولا علی مشکل کشا جب حضور پاک کے قریب آئے نا تو حضور پاک نے سوال کیا کہ اے علی تمہیں کس بات نے میرے پاس آنے پہ مجبور کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مدینہ پاک میں چھوڑ کر آئے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے علی سے کون سی خطا ہوئی، کون سی ایسی غلطی ہوئی، کون سی بات ایسی ناگوار گزری جس کی وجہ سے حضور ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے. تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں، سوچنے ہوں کیا ایسا ہی ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات سے خفا ہیں، کیا ناراض ہیں؟ یعنی اتنی اتباع بھی کر کی، زندگی بھی ان کے ساتھ گزاری، ان کے سایہ بھی بنے، ان جیسے اوصاف بھی رکھے، ان کے حکم بھی سارے بنے، پھر بھی جا کے ان کو یہ خیال آ گیا. انہوں نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، خوش ہوئے ذرا انہوں نے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ میرے لیے ویسے ہی معاون ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام معاون تھے، لیکن میرے بعد بس کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کی شان ایسی. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میں یا رسول اللہ اس بات پہ راضی ہوں، میں بہت راضی ہوں. اور پھر آپ مدینہ شریف میں واپس آ